أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری محمد فیاض رضوی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے موقع پہ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج انشاءاللہ ہم اپنا 28واں روزہ اختیار کریں گے۔ اللہ، رمضان بس ہم سے جدا ہونے کو تیار، ممکن ہے کل آخری سحری ہو، ممکن ہے پرسوں آخری سحری ہو، کچھ پتہ نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو جو ہم نے تھوڑی بہت کی ہیں، کیا اسے راضی کریں گے، بس اللہ اسے قبول فرما لے۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور ایسا انٹرسٹنگ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہر شخص اس بارے میں سوچتا ہوگا کہ صاحب میری تقدیر میں آخر لکھا کیا ہے؟ میں اگر تدبیر کرتا ہوں تو کیا میں اپنی تقدیر پہ غالب آ جاؤں گا، یا میری تدبیر کے بعد کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا جو میری تقدیر میں بائی ڈیفالٹ لکھ دیا گیا ہے اگر مجھے اسی پہ چلنا ہے تو پھر تدبیر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی یہ وہ سوالات ہیں ناظرین جس میں آپ بات کرتے چلے جائیں، اس کے پہلو در پہلو کھلتے چلے جائیں گے کہ بنیادی طور پہ تقدیر اور تدبیر کیا ہے۔ اس پہ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اس کی حقیقت اصل میں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے ناظرین کہ مشورہ کیا ہے اور استخارہ کیا ہے، یعنی اس کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی سرکار علیہ السلام کے ایک مفہوم کے مطابق کہ مشورہ کرنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا، اور مشورہ ترک کر کے کوئی بھی بھلائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آج بنیادی طور پہ اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کلام کریں گے۔ بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دوزخیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے، اور جنت والوں کے سے کام کرتا ہے لیکن وہ دوزخی ہوتا ہے، کیونکہ نجات و عذاب کا دار و مدار خاتمے کے عمل پر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ پہلی بات، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں بلا شبہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور حق دین اسلام کے ساتھ لے کر اس دنیا میں آیا ہوں۔ تیسری بات، موت اور مرنے کے بعد میدان حشر میں اٹھنے پر ایمان لانا، اور چوتھی بات تقدیر پر ایمان لانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک بندے کے متعلق 5 باتوں سے تقدیر لکھ چکا۔ پہلی بات، اس کی موت کہ کب آئے گی۔ دوسری بات، اس کے نیک و بد اعمال۔ تیسری بات، اس کے رہنے کی جگہ۔ چوتھی بات، اس کی واپسی کی جگہ۔ اور 5ویں بات، اس کا رزق۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تقدیر کے مسئلے میں بحث و مباحثہ کرے گا قیامت میں اس سے باس پرس ہوگی، اور جو شخص اس پر ایمان لا کر خاموشی اختیار کرے گا وہ اس مواخذے سے بچ جائے گا۔ بات یہ ناظرین کرام کہ ایک زمانے تک تقدیر و تدبیر مباحث کے مقبول ترین موضوعات رہے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو انسان کو مطلق خود مختار قرار دیتے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ امور کی انجام دہی ہمارے اختیار میں ہے، تقدیر الہی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ قدریہ کہلائے۔ ان کے مقابل جبریہ تھے جو انسان کو مجبور محض قرار دیتے۔ ان کے نزدیک انسان کے تمام امور تقدیر الہی کے تحت ہیں، انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کا سب ایک بائی ڈیفالٹ نظام ہے۔ خدا نہ خواستہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انسان اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو یہ سارا ایک سسٹم ہے، ایک میکانزم ہے، ایک ماسٹر پلان ہے، اس ماسٹر پلان کو انسان فالو کر رہا ہے، اور پھر اس کو انسان جسٹیفائی کرتا ہے کہ صاحب میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی گناہ کر رہا ہوں، چاہے وہ چھوٹا یا بڑا، تو میں تو ایکچولی اس بائی ڈیفالٹ نظام کے تحت چل رہا ہوں جو بلٹ ان نظام ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ معاملہ یہ ناظرین کہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے صاحب کہ میں نے ایکچولی کرنا کیا ہے۔ اگر یہ سارا سسٹمیٹک وے میں سب کچھ چل رہا ہے، اسی ایک گیون پلان کے تحت چل رہا ہے، تو پھر میں کہاں اسٹینڈ کرتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو کسی نظام کو فالو کر رہا ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یعنی میرے زور بازو میں کوئی ایسی طاقت نہیں کہ میں تقدیر کو تبدیل کر سکوں، مجھے تو اس کا پابند ہونا ہے۔ کوئی تدبیر کر کے ناظرین تقدیر پر چھوڑنے کا قائل نظر آتا ہے، تو کوئی ہر طرح کے گناہ کو لکھے ہوئے سے جوڑنے کا قائل نظر آتا ہے، یعنی مجھ سے جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں ایکچولی میں اسی کو فالو کر رہا ہوں۔ تقدیر اور تدبیر کی اس بحث میں راہ اعتدال یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے امور کی انجام دہی میں صحیح و تدبیر یا صحیح و کام کرنا یا اس کی پلاننگ کرنا بنیادی طور پر مقدر کر دیا ہے۔ انسان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ امور دنیا کی انجام دہی کے لیے اپنی عقل اور تجربے کی روشنی میں تدابیر اختیار کرے، لیکن ہر تدبیر کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے عزم اور حکمت کی مرہون منت ہے۔ یعنی انسان تدبیر کا مکلف ہے، بالکل ہے، لیکن اس کا توکل اپنی تدبیر کی بجائے خدا پر ہونا چاہیے۔ قرآن ناظرین اس حوالے سے بہت واضح طور پہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ دراصل یہی نظریہ تدبیر ناظرین حقانیت کا اعلان کرتا ہے۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ناظرین کرام، جو عملیت پسند لوگ ہیں وہ تدبیر، اور جو تصوراتی لوگ ہیں وہ تقدیر پر تکیہ کرتے ہیں۔ تدبیر کی بنیادی منصوبہ بندی یا بنیاد جو ہے منصوبہ بندی، معاملہ فہمی اور زمینی حقائق پر ہوتی ہے، جبکہ تقدیر کے حامی تخیلاتی اور غیبی احکام و امور کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اب ان کے درمیان ناظرین ایک اور طبقہ ہے جو ان کے درمیان ہے، جو تدبیر کا حامی ہے مگر وہ تدبیر کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار قوت تقدیر کو گردانتا ہے۔ یہ لوگ دراصل صاحب ایمان و ایقان ہیں، تدبیر کو فرض عین اور راز کونین تو مانتے ہیں مگر رضائے الہی کو حتمی فیصلہ گردانتے ہیں۔ افراد سے تعلق یعنی قطع نظر اقوام کا جو معاملہ ہے ناظرین وہ بڑا مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی قوم ترقی کے منازل بغیر تدبیر کے طے نہیں کر سکتی۔ انسان کی جبلی اور فطری خصوصیات و اوصاف کو بروئے کار لا کر ہی منزل مقصود کا تعین ہوتا ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ لاؤزی ناظرین ایک شخص تھا، چین کا فلسفی تھا، وہ تاؤزم کا بانی تھا، وہ چینی مذہبی فلسفی کنفیوشس کا ہم اثر تھا۔ وہ کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے ذرا سنیے، کہ اپنے خیالات کا جائزہ لو، وہ الفاظ کے سانچوں میں ڈھل جایا کرتے ہیں۔ اپنے خیالات کا جائزہ لو، وہ الفاظ کے سانچوں میں ڈھل جایا کرتے ہیں۔ الفاظ اعمال کا لبادہ اوڑھ لیا کرتے ہیں، اعمال عادات بن جاتے ہیں، عادات کردار کا روپ ڈھال لیتے ہیں، اور کردار ہی دراصل آپ کا مقدر بن جایا کرتا ہے۔ لاؤزی کے اس فلسفے کی بنیاد ناظرین انسانی کردار ہے، جو انسانوں کی تقدیر ہے، انسانوں کا کردار ہے، گویا اچھی تدبیر یا اچھا مقدر اس پر منتج ہے۔ اور وہ جو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا نا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا گیا کہ تدبیر کیا ہے اور تقدیر کیا ہے۔ بڑی کمال آپ نے مثال دے کے فرمایا۔ آپ نے سوال کرنے والے سے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ کو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ کو اٹھا لیا، پھر آپ نے فرمایا کہ اب ذرا اپنی دوسری ٹانگ کو اٹھاؤ۔ تو سوال کرنے والا جو تھا ذرا سٹ پٹا گیا اور گھبرایا۔ اس نے کہا مولا دوسری ٹانگ میں زمین سے کیسے اٹھاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس یہی فلسفہ بنیادی طور پر تدبیر اور تقدیر کا ہے۔ جو انسان کے اختیار میں ہے وہ اس کی تدبیر ہے، اور جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے دراصل وہی اس کی تقدیر ہے۔ آج آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ بہت سے ایسے لوگ اس وقت دنیا بھر میں مجھے دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ گفتگو جب لوگوں سے رہتی ہے تو میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے صاحب کہ ہم تو گناہوں کی شارح پہ اس لیے چل رہے ہیں معاذ اللہ کہ قدرت نے لکھ دیا ہے۔ اگر قدرت نے لکھا ہے تو حاضر علماء سے پوچھتے ہیں کہ پھر ان کا کیا قصور ہے، اور اگر ان کا قصور ہے تو پھر انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اللہ نے انہیں کیا اختیار دیا تھا۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائے ناظرین کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب۔ اور آخر میں میرے دائیں جانب آپ کے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے بھائی جناب شیر میاں داد خان صاحب۔ آپ تمام احباب کو انتہائی دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا موقع ہے، اور آج کا موضوع بڑا کمال ہے صاحب کہ تقدیر اور تدبیر کی حقیقت کیا ہے۔ ایک بات وہ ہے نا کہ انسان
پلان کرتا ہے. مولا کائنات نے ایک بات فرمائی نا, مفہوم جس کا ملتا ہے کہ میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانتا ہوں. میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. تو یہ آج ذرا سنتے ہیں علماء سے کہ ہم پلاننگز تو بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ایک لمحے کے اندر وہ ہوتا ہی ہے کہ 99 پہ جانے کے بعد دوبارہ جب ہم 0 ہو جایا کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ پلاننگ جو ہے ماسٹر پلان میں کچھ اور ہے. تو آج اس پہ کلام کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ مشورے اور استخارے کی اہمیت کیا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. پروفیسر صاحب, آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ تقدیر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. اللہ. محترم جنید اقبال صاحب, آپ نے ساری باتوں کا احاطہ کیا اور بڑے خوبصورت انداز میں سننے والوں کو اپنی طرف آپ نے کھینچ لیا, ان کے دلوں میں ایک کشش پیدا کر دی. قرآن کریم تقدیر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو اہل علم جانتے ہیں, اور اسی لیے ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم قرار دیا گیا کہ وہ علم حاصل کرے. جو شخص بھی نیک نیتی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا عطا کردہ نظام میں تعلیم پڑھے گا, اس کو کبھی ان باتوں میں کوئی کسی طرح کا شک واقع نہیں ہوتا. اس کا قلب و ضمیر اتنے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا رب جب اس نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو قلم پیدا کی اور اس سے کہا لکھ. اس نے کیا لکھا یہ بنانے والا سب کچھ جانتا تھا. اسی لیے اس نے آیا کرسی میں ہمیں یہ بات سکھائی کہ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کس میں مجال ہے کہ اس کے علم کا احاطہ کر سکے؟ ٹھیک ہے. اس نے اپنے علم کی بدولت ایسی جامع کتاب لکھ دی کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب. کوئی رطب و یابس خشک و تر ایسی چیز نہیں, چھوٹی بڑی ایسی چیز نہیں جو اس نے اپنے علم کے مطابق لکھ دی ہو. نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو فرمایا فَالْتَقَى الْمَاءُ قَدْ قُدِرَ. پانی مل گیا جیسا لکھا تھا ہم نے تقدیر میں. تقدیر اندازے کو بھی کہتے ہیں, تقدیر مقدر کو بھی کہتے ہیں, نصیبے کو بھی کہتے ہیں کہ میرے نصیب میں یہ لکھا تھا, میری تقدیر ایسی تھی. یہ جو ہماری زبانوں پر آیا اور اس کے ضمن میں شیطان نے ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کیے, انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو کو پورے دھیان سے سننے والا ان تمام شکوک کی دنیا سے نکل جائے گا انشاءاللہ. یہ جو کہا گیا کہ تقدیر کے مسئلے میں بحث نہ کریں, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان باتوں میں آنے کی بجائے اس حقیقت پر ایمان رکھیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا رؤوف بالعباد ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. بے شک اللہ کسی پر ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا. لیس للانسان الا ما سعی. انسان جو کوشش کرتا ہے اس کا اس کی طرف سے پورا پورا ثمر, اس کا بدل اس کو ملتا ہے. واہ واہ. اب یہ اس پیدا کرنے والے کا اعلان ہے کہ میں کسی پر ایک ذرے کے برابر, ذرہ کہتے ہیں کہ آپ کھجور کی گٹھلی لیتے ہیں, اس کی بیک پر ایک لکیر سی کھینچی ہوئی ہے, اس کے درمیان میں ذرا سا نقطہ, یا روشن دان سے کمرے میں جو چھن چھن کر ذرات آ رہے ہوتے ہیں, اس معمولی ذرے کو ذرے کا نام دیا جاتا ہے. جو پروردگار کسی پر ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا, اس کے متعلق تقدیر کے الجھاؤ میں آ کر جبریہ قدریہ کے نقطہ نظر کو لے کر انسان شک میں پڑ جائے. پیدا کرنے والا, میرا بنانے والا, میرے بنانے سے پہلے میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا. بالکل ٹھیک. اور اس کے فیصلے انتہائی انصاف پر مبنی ہیں. درست. اس ضمن میں بڑے اختصار کے ساتھ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی روشنی میں کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے, کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں, کہ 40 دنوں سے گزرتے ہوئے انسان ماں کے شکم میں نطفہ علقہ مدغہ, جب 120 دن کے بعد بندہ ماں کے شکم میں مدغہ کی صورت اختیار کرتا ہے تو ثم یرسل الیہ الملک. اللہ تدبیر کرتا ہے,
صحیح. وہ مدبر کائنات ہے. ایک ایک بارش کا اترنے والا قطرہ ایک ایک فرشتہ لے کر زمین پر آ رہا ہے. اس مدبر کائنات کا یہ نظام ہے. اب وہ فرشتہ جب آتا ہے تو اس کو 5 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے وہ لکھتا ہے بے کاتب رزق ہی کہ اس کو روٹی کیسی ملے گی. ٹھیک ہے. رزق کتنا ملے گا؟ رزق کتنا ملے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات لکھی جاتی ہے کہ موت کب اور کہاں واقع ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تیسری بات لکھی جاتی ہے کہ نیک بخت ہو کر جیے گا یا بدبخت ہو کر جیے گا. ٹھیک ہے. اور چوتھی بات، 4 باتیں اس حدیث مبارکہ یعنی اس کا فیصلہ قدرت نہیں کرتی کہ نیک بخت کیا جائے اس کو بدبخت کیا جائے. جو یہ ہوگا وہ علم الہی کے مطابق بیان کیا جاتا ہے. یہی ہے نا؟ بے شک. یعنی وہ ساری باتیں فرشتہ لکھ جاتا ہے. میں وہ عرض کر رہا ہوں، میرا سوال آپ سمجھا نہیں پایا میں، کہ قدرت اس بات کا فیصلہ نہیں کر رہی کہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. علم الہی کے مطابق قدرت تحریر کر دیتی ہے کہ جو یہ ہوگا وہ لکھ دیا جاتا جو ہے. ہونا ہے وہ اس نے لکھ دیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو بات آپ نے کہی کہ ایک آدمی زندگی بھر جنت والے کام کرتا ہے اور اس میں اور جنت میں ایک بالشت کا فاصلہ، تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے، وہ جہنمیوں والے کام کرتا ہے، اس پر لکھا غالب آتا ہے، وہ جہنم میں جا گرتا ہے. اسی طرح ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور جہنم میں تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے، لکھا غالب آتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اب اس کی مثال بھی انشاءاللہ آئندہ بالکل آگے گفتگو کرتے ہیں اس پہ. علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے، قرآن ہی سے ہم تھوڑا سا بات اور مزید کرتے ہیں کہ مشرکین نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تقدیر پہ اعتراض کیا تو ظاہر قرآن پھر جو ہے وہ جواب قرآن نے دیا. اب اس کا ذرا کنسیپٹ جو ہے تقدیر کا وہ مکمل طور پہ ذرا کلیئر کیجئے کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انٹرو میں علامہ کے شعر پڑھے تو میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں کچھ حصہ اس کا ایڈ کروں. علامہ نے کہا تھا جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب. بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، اور تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب. آئے ہائے ہائے ہائے. مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. واہ 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 واہ. فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. واہ واہ واہ. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے کلام میں تقدیر کا مفہوم جتنا کلیئر سمجھایا ہے. وہ ایک جگہ یہ بھی تو کہہ دیا نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اس کا پہلا مصرع ہے خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. میں اس فکر میں رہتا ہوں، میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. اور خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس طرح بات چلی تو پھر وہ دوسرا رہ جائے گا، وگرنہ علامہ کے اشعار میں تو بہت کلیئرٹی ہے. وہ ایک مصرع ہی کافی ہے کہ یہ تقدیر کے پابند جو ہے یہ نباتات و جمادات ہیں، مومن تقدیر کا پابند نہیں ہے. علامہ نے کہا نا تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. واہ 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 واہ. خود ایسا کیوں نہیں بنتا کہ تو خود اللہ کی تقدیر بن. آئیے قرآن سے بتائیے. قرآن مجید فرقان حمید میں جنید بھائی 4 باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو ہمیں تقدیر کا بہت آسانی سے ادراک مکمل طور پہ شرح صدر کے ساتھ نصیب ہو جائے. بتائیے. پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے بے شمار مقامات پر اس بات کو واضح کیا کہ میرا علم عالم الغیب والشہادہ، یعنی ابتدا سے لے کے انتہا تک، ازل سے لے کے ابد تک، بلکہ ازل سے بھی پہلے، ازل سے بھی پہلے ٹھیک ہے کیا کچھ تھا وہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں تک اس کی اب صرف علم کے اوپر ہی آیات پڑھیں تو بے شمار ہیں. میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ یعلم ما فی البر والبحر، خشکی میں کیا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، سمندروں میں کیا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اس روئے زمین پر کب کہاں کس درخت سے کون سا پتا ٹوٹ کے گرا یہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیے کہ اس کی باریکی کیا ہے کہ دنیا کے کس خطے میں کس درخت سے کون سا پتا ٹوٹ کے گرا ہے وہ بھی جانتا ہے. بلکہ کمال تو یہ کہ وہ جو رات کی تاریکی میں تاریک
چوٹی پر جب سیاہ چونٹی رینگتی ہے اس کی رینگنے کی سنسناہٹ بھی وہ سنسناہٹ بھی سنتا ہے اور اس کے پاؤں سے بننے والی لکیر کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں انسان کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر شے کو جاننے والا ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے، ماضی کو بھی، حال کو بھی، مستقبل کو بھی۔ دوسری بات، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے یہ کانسیپٹ دیا کہ ہم نے ہر چیز کو ان رائٹنگز ریکارڈ میں بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ جو لوح محفوظ ہے، قرآن نے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، فرمایا کہ یہ جو تمہیں جو مصیبت، تکلیف، ناکامی، پریشانی، ٹینشن آتی ہے، یہ ہم نے پہلے سے ہی ایک کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ اور کتنا پہلے سے لکھا ہے؟ فرمائی زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھا ہوا، 50,000 years before۔ اللہ تو دوسرا اس بات پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کی بنیاد پہ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز قرآن مجید نے یہ واضح کی کہ اس کائنات کا نظام مشیت الہی پہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کی مشیت جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، سپریم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مطلب کوئی چیز بھی اللہ کی مشیت کے بغیر، قرآن نے کہا نا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ ٹھیک ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو مشیت الہی۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے۔ وہ اس کائنات کا کریٹر ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ ساری چاروں ڈائمینشنز ہم اللہ کے حوالے سے اس معاملے میں کلیئر ہو جائیں تو میں ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ میرا علم بڑا محدود ہے، بہت محدود ہے، لیکن اگر کوئی والدین اپنا بیٹا میرے پاس چھوڑ کے چلے جائیں اور میں اس کو سال بھر واچ کرتا رہوں، اور واچ کرنے کے بعد میں بیفور ٹائم ایک بات کہہ دوں کہ یہ بچہ امتحان میں فیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے پورا سال دیکھا ہے کہ اس کا لیول کیا تھا، اس کے پڑھنے کی ٹائمنگ کیا تھی، ٹھیک ہے، اب وہ فیل ہو گیا، تو کیا دنیا کا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اس لیے فیل ہوا ہے کہ پروفیسر نوری نے کہا تھا؟ نہیں، وہ میرے کہنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوا، بالکل صحیح، وہ اپنی نالائکی اور محنت نہ کرنے کی وجہ سے فیل ہوا ہے، میں نے تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بیفور ٹائم بتا دیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب ایک چھوٹے علم والا وہ یہ بیفور ٹائم بتا دیتا ہے تو وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اگر ہماری ینگ جنریشن اس جملے کو رٹا لگا کے یاد کر لے تو تقدیر کے معاملے میں کبھی کنفیوز نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، بتائیں۔ تقدیر یہ نہیں ہے کہ رب نے جو لکھا ہم وہ کرنے کے پابند ہیں۔ اچھا، تقدیر یہ نہیں ہے کہ رب نے جو لکھا وہ ہم کرنے کے پابند ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ تقدیر یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے جو کرنا تھا رب نے اپنے علم کی بنیاد پہ پہلے لکھ دیا۔ اچھا، یعنی اس کو بہت آسان الفاظ میں اگر میں سمجھنے کی کوشش کروں کہ یہ اس طرح کی بات ہے کہ جو کچھ بھی میں کرنے والا تھا اپنی زندگی میں علم الہی میں پہلے سے تھا، تو تقدیر کو اگر میں یہ کہوں کہ وہ علم الہی ہے تو غلط تو نہ ہوگا؟ قطعاً نہیں، بالکل بھی نہیں، ہے نا، بالکل بھی نہیں، یہ اپروپریٹ ورڈ ہوگا اس کے لیے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ آلریڈی وہاں پر لکھا گیا تھا 50,000 برس پہلے، اللہ نے اپنے علم کی بنیاد، اپنی علم کی بنیاد، لیکن راستہ، اچھا اس میں بھی راستے کا چناؤ ہمیں دیا، علامہ صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ اچھا راستہ ہے، برا راستہ، اب میں نے اختیار کیا اس میں سے جو راستہ اس کے مطابق جو میں نے پوری زندگی گزاری وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں کلیم ہے، وہ آگے جا کے اس پہ بات کریں گے، وہ بڑی اہم ڈیبیٹ ہے۔ اب پہلے یہ بتائیے ذرا سا کہ احادیث کی روشنی میں تقدیر کا جو فلسفہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر الہی یقیناً اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، اس کا اندازہ ہے، اور ہم انسان کہاں اس قابل ہیں کہ ہم اس کے فیصلوں کو سمجھ سکیں، الا ما یشاء اللہ، جتنا اللہ چاہے وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو تقدیر کے حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت انداز میں ان چیزوں کو صحابہ میں منتقل کیا، اس دور میں کہ جب مشرکین مکہ یا تو مانتے ہی نہیں تھے یا مانتے تھے تو حد سے زیادہ مانتے تھے، نہیں مانتے تھے تو رب کو نہیں مانتے تھے، اور مانتے تھے تو پھر وہ بت بھی انہوں نے ساتھ لا کھڑے کیے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے،
نہیں مانتے تھے تو قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے، اور اگر مانتے تھے تو خود خانہ کعبہ کے متولی بن کے تمام حقوق کا خود کو علمبردار بھی سمجھتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس ماحول میں جہاں دونوں انتہائیں اپنے عروج پر تھی، وہاں جا کر یہ مسئلہ سمجھانا بہت بڑا کام تھا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے تمام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسائل تفویض فرمائے تھے ان کو بآسن بخیر و خوبی اپنی امت کو عطا فرما دیا۔ ٹھیک ہے، ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ تقدیر کے مسئلہ میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ اور صحابہ اکرام کے اعمال اور تابعین کے، میں پہلے اس کی تقسیم بیان کر دوں پھر اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں۔ تقدیر کی بنیادی طور پر 3 اقسام کی گئی ہیں۔ ایک تقدیر مبرم ہے، ٹھیک ہے، ایک اس کو تقدیر مبرم حقیقی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تقدیر مبرم غیر حقیقی ہے اور اس کو تقدیر مبرم شبہ بھی کہتے ہیں یا مشابہ بھی کہتے ہیں، اور تیسری تقدیر ہے تقدیر معلق۔ معلق ہے، ٹھیک ہے۔ جو تقدیر مبرم ہے وہ تو کبھی بھی ٹلنے والی نہیں ہے، وہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہر حال میں ہونا ہے اور ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ اور جو شبہ مبرم ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبان کا بھرم رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی عزت افزائی کے لیے ان کی التجاؤں پہ ان تقدیروں کو بدل دیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور تقدیر معلق کا ہر انسان کو اختیار دے دیا ہے، اور قرآن پاک نے اس کی وضاحت کی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں رستے سمجھا دیے، ٹھیک ہے، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کتنا اختیار ہے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے اس فرمان سے میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی ایک مختصر سی حکایت دے کر حدیث کی طرف آتا ہوں جو آپ نے انٹرو میں پیش کیا، حضرت مولا علی پاک کا ایک قدم اٹھانے والا۔ تو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ چور تھا، ٹھیک ہے، وہ کسی باغ میں چلا گیا اور اس کے درخت پہ چڑھ کے وہاں پھل کھانے لگا، اور جب باغ کا مالک آیا تو اس نے نیچے سے آواز دی بھی تو اوپر کیا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے؟ تو اس نے چور نے اوپر سے ڈانٹا، کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی مجھے کہہ رہا ہے؟ یہ سب کچھ رب کا لکھا ہے، اللہ کے لکھے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ایک پتا نہیں حرکت کر سکتا اللہ کے لکھے بغیر، اور اگر ایک پتا نہیں حرکت کر سکتا تو اتنی بڑی لاش میں کیسے اوپر چڑھ گیا ہوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے میں گیا ہوں۔ اب مالک کہنے لگا عجیب چور ہے، ایک چوری بھی کر رہا ہے اور دوسرا اپنے آپ کو اس چیز کا حقدار بھی ثابت کر رہا ہے۔ اب وہ بھی سیانہ سمجھدار تھا، اس نے کہا حضرت آپ اتنے پڑھے لکھے، مجھے تو ان باتوں کا علم نہیں تھا، آپ نیچے تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت کروں، اچھے اچھے پھل آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ تناول فرمائیں، آپ سے میں یہ چیزیں سمجھوں، آپ اوپر چوروں کی طرح چڑھ کے کیوں کھا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں اب تو سمجھ گیا چیز کو۔ وہ نیچے اترا، ابھی وہ نیچے پورا اتر بھی نہیں پایا تھا تو اس کے پاس رسا تھا، اسی درخت کے ساتھ باندھ دیا اور باندھ کے جوتا اتار کے پھر وہ کام شروع کر دیا جس کے وہ لائق تھا۔ تو چیخنے لگا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا استاد جی ابھی سے سبق بھول گئے، اوپر جو سبق دیا تھا نیچے آ کے بھول گئے، اس کو یاد کرو، آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا، تو میرا اتنا بڑا جوتا کیسے برس رہا؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اصل میں نہ اس کو اللہ نے کہا چوری کر، نہ اس کو کہا اس کو سزا دے، یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر معلق رکھی تھی کہ اگر تو اس طرح کا گناہ کرے گا تو تجھے یہ سزا ملے گی۔ اچھا اس میں ایک بڑا ایک سمجھ لے کہ بہت ہی چھوٹا سا سوال، لیکن سوال شاید بڑا ہو، لیکن میں چاہتا ہوں احادیث پہ فوری طور پہ آ جائے گا پھر، کہ اگر یہ بات اس طرح سے ہے تو ایک قوم ہے جسے ہم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کہتے ہیں، اور مچھلی کا واقعہ ہے، وہاں تو فیصلہ عذاب کا ہو چکا تھا اور دعا کسی نبی نے بھی نہیں کی، تو وہ پھر کس وہ جو عذاب واحد انبیاء کی ہمیں پوری چین میں واقعہ ملتا ہے کہ جہاں عذاب کا فیصلہ ہو گیا، گھٹائیں آ گئیں، عذاب ٹال دیا، اس چیز یہ کیسے ٹلا پھر؟ اس چیز کو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی شرح و بس کے ساتھ واضح کیا۔ آپ فرماتے ہیں تقدیر کی بنیادی طور پر وہاں آپ نے 2 اقسام کی، تقدیر مبرم کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقدیر مبرم 2 طرح کی ہے، ایک تقدیر مبرم وہ ہے جو اللہ نے عطا کر دی لوح محفوظ پہ، ٹھیک ہے، جو 50,000 سال پہلے لکھ دی اور وہی فرشتوں کو عطا کر دی، ٹھیک ہے، یہ تقدیر مبرم ہے۔ لیکن ایک تقدیر مبرم وہ ہے جو اللہ نے لوح محفوظ پہ بھی نہیں رکھی، فرشتوں کو بھی نہیں دی، اپنے پاس محفوظ رکھی۔ اچھا، اور یہاں پر جو تقدیر وارد ہو رہی ہے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام آپ کی قوم کے لیے، وہ جو عذاب تھا وہ لوح محفوظ والی تقدیر کا تھا، وہ جو فرشتوں کو علم دیا تھا اس کا تھا، لیکن اللہ کے ہاں وہ تقدیر معلق تھی۔ انہوں نے اتنی التجائیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر مبرم کو بھی تبدیل کر کے معلق میں احادیث پہ آئی جی، احادیث کی طرف میں اسی کی تائید میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امام دیلمی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا۔
آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا یا بنیا اکثر الدعا، اے میرے پیارے بیٹے دعاؤں کی کثرت کیا کرو، بہت زیادہ دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کی تقدیر کو لم یرد تقدیر المبرم الا بالدعاء، اللہ کی تقدیر مبرم کو دعائیں بدل دیا کرتی ہیں، الدعاء یرد اور القضاء، یہ وہی ہے وہ الدعاء یرد القضاء، یہ وہی ہے جو فرشتوں کو اللہ نے دے دی، اور جو اللہ کے پاس محفوظ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس جس طرح وہ چاہتا ہے، اس نے اپنے جو اولو العزم فرشتے ہیں ان کو خبر نہیں دی تو کسی اور کو کیا دے گا۔ اب آئے مزید احادیث میں عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کو واضح کرنے کے لیے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب یہ تقدیر کا مسئلہ بتایا تو حضرت سراقہ اور دیگر کچھ صحابہ انہوں نے عرض کی کہ حضور اگر یہی معاملہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا تقدیر میں وہ ہر حال میں ہونا ہے تو پھر ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ کیا ہوئے؟ صحیح۔ اور اسی قسم کا ایک اور سوال دوسرے مقام پر آیا جب صحابہ نے پوچھا حضور یہ جو مشرکین مر رہے ہیں ان کے جو بچے چھوٹے مر جاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ ان کو جس کو جنت میں ڈالنا ہے جنت میں بھیج دے گا، جسے دوزخ میں ڈالنا ہے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضور انہوں نے تو عمل بھی کوئی نہیں کیا تو پھر ان کو کیسے؟ تو یہ دونوں سوال ایک ہی قسم کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہی عطا فرمایا صحابہ اکرام کو کہ تم کہتے ہو جو لکھا ہوا ہے اس پہ کانے ہو جائیں۔ فرمایا یہ تقدیر تمہارا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا ہے، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اچھے اعمال کی کثرت کرو، اچھے اعمال کی کثرت کرو، پھر جو رب چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ تمہارے ذمہ تقدیر کو اپنے اوپر لاگو کرنا نہیں ہے بلکہ اعمال کو۔ اور وہ جو بچوں کے حوالے سے آپ نے جواب دیا تھا وہ وہی جواب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے بارے میں بہتر جانتا تھا کہ اگر یہ بڑے ہوتے تو کون سا صالح عمل کرتا اور کون سا ان میں سے برا عمل کرتا، اور پھر ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق عطا کیا۔ اور کچھ اس میں بزرگان دین کے واقعات انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، بلکہ ابھی تو آگے ہمیں یہ بھی بات کرنی ہے کہ تدبیر کا اور تقدیر کا تعلق کیا ہے۔ پھر ایک اور بات کہ سرکار علیہ السلام نے منع بھی تو فرمایا نا کہ تقدیر کی کھوج میں زیادہ مت رہو، اس پہ آپ نے بڑا سختی کا اظہار کیا، تو اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات پہ سحری کا موقع، بڑا ہی انٹرسٹنگ موضوع، یعنی تقدیر کیا ہے، تدبیر کیا ہے، تدبیر کچھ کرتی بھی ہے کہ نہیں کرتی، یا سارا ہی معاملہ تقدیر کا ہے۔ ابھی تھوڑی سی کنفیوژنز ہیں، اس کو انشاءاللہ کلیئر کرواتے ہیں۔ اور پھر جو بہت اہم ترین بات ہے ناظرین وہ یہ کہ نارملی لوگ استخارہ کرتے ہیں، استخارے کے لیے فون کرتے ہیں، صاحب ہمیں فلاں سے استخارہ کرا دیا جائے، فلاں سے کرا دیا جائے۔ تو استخارے کا اصل طریقہ کیا، کیوں کیا جائے، مشورہ کس لیے کیا جائے صاحب، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اچھا اب ذرا بتائیے پروفیسر صاحب کی جو تدبیر اور تقدیر کا ایک تعلق ہے، کوئی گہرا تعلق ہے یا سب کچھ بائی ڈیفالٹ چل رہا ہے، یا تدبیر کی جائے تو کچھ تبدیلی بھی آئے گی؟ بہت گہرا تعلق۔ اچھا ٹھیک۔ السعی منی والاتمام من اللہ۔ ٹھیک۔ تدبیر کرنا، کوشش کرنا میرا کام ہے، اس کو مکمل کرنا اللہ کا کام ہے۔ اچھا ایک سوال یہاں پیدا ہو گیا، اب مجھے ذرا ہم چھوٹی چھوٹی بات کر کے تاکہ کنفیوژن دور کرتے جائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑی تدبیر کرتے ہیں، اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ صاحب میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے لگے رہتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، مکمل جد و جہد، اپنا 100% دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رزلٹ جو ہے وہ میں نے کہا نا 99 پہ جا کے پھر 0 ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال حدیث مبارکہ سے یہ ان کے سامنے رکھی جائے کہ ایک صحابی رسول میدان جہاد میں اتنی بہادری سے، استقامت سے، زور سے جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک صحابی ان کے اس منظر کو دیکھ کر اس کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تو ماشاءاللہ دین کے لیے کتنا بڑا جہاد کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے کون کہتا ہے دین کے لیے، میں تو اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ اتنا بڑا جہاد کر رہا ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آقا علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں اس کی تقدیر پر نظر ڈالتے ہیں، امام مبین یہاں موجود ہے، ٹھیک ہے، میرا ہر کچھ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے میرے ماتھے پر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ جہنمی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی کہ ایک صحابی رسول ہو کر اتنا بڑا جہاد، اور اس کے لیے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں
کہتے ہیں میں جب پہنچا تو پھر مجھے اس نے کہا کون کہتا ہے دین کے لیے، میں تو قوم کے لیے لڑ رہا ہوں. اور اس کے بعد جب وہ زخمی ہوئے، جان نہیں نکل رہی تھی، نیزے پر اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی. اللہ. ایک آدمی کیا کر رہا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات سننے والے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کہیں نہیں لکھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ حرکت نہیں کرتا. یہ ہے کہ جو چیز بھی متحرک ہوتی ہے، جو کام ہوتا ہے اللہ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بات یاد رکھیں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ قرآن کی آیت ہے، اس پر کچھ لوگوں کی سوئی آ کر اٹک گئی کہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہے، لہٰذا جو لکھا ہے وہ ہونا ہے. نہیں، اس قدرت والے نے جہاں قرآن پاک میں یہ لکھا لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت و عندہ ام الکتاب. ایک تو ہے نا کہ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ایک ہے کہ لوح کتاب اس کے پاس ہے، جو چاہے محفوظ رکھے، جو چاہے مٹا دے. ٹھیک ہے. اب اسی کی ایک مثال کہ ایک آدمی جہنم کے قریب جاتا ہے، اس کی بھی حدیث ملتی ہے. حضور علیہ السلام جہاد کے لیے صفیں درست فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک صحابی رسول آتے ہیں، انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، کھجوریں کھا رہے ہیں. ٹھیک، بالکل صحیح بات، کیا اچھی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اگر میں ابھی ایمان لا کر آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں، اب اس کی پوری زندگی جنت کتنی دور ہے. ٹھیک. تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے کھجوریں پھینکی. نماز کا ٹائم نہیں ملا، اسے روزوں کا ٹائم نہیں ملا، بالکل ان کو کوئی وقت نہیں. جہاد میں شامل ہوئے، شہید ہو گئے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہداء کی لاشیں اکٹھی کی تو ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہے ان کو دیکھ. اچھا سر، ایک اور کنفیوژن مختصر سی تاکہ پھر میں آگے بڑھوں. اب میں مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام ان کا مکمل نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے جی، فرض کیجئے کہ ایک ڈیل کرنے جا رہے ہیں، ایک بہت آسان سی بات، کاروباری لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بزنس ڈیل کرنے جا رہے ہیں، وہ سودا نہیں ہو پایا، بڑا اٹیمپٹ کیا، بڑی محنت کی، 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے بڑا وقت اس پہ لگایا، آخر میں وہ کام نہیں ہوا. تو جو اچھے دل والے ہوتے ہیں فوراً کہتے ہیں جی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے ہمارے حق میں اچھا رکھا ہی نہیں ہوگا، ہمارے مقدر میں نہیں ہوگا. تو اس نے تدبیر تو پوری کی، تدبیر پوری کی، لیکن پروردگار عالمین کو معلوم ہے کہ اس سودے سے اس کے پاس جو پیسے آنے تھے اس میں خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو لائیں. اللہ کے علم میں ہے کہ اس کے پاس اس کے سودے کے مطابق رقم آ جاتی تو اس کی بدولت یہ اپنے آپ کو کتنا برباد کر بیٹھتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ بہتر جانتا ہے. ہمیں اپنے توکل، اسی کو تو کہتے ہیں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے. تو اسی طرح ہم ایک اور عام بات دیکھتے ہیں کہ کسان بڑی محنت سے کھیت تیار کر رہے ہیں، بیج ڈال رہے ہیں، اور جب فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، کھیت پک کر تیار ہوتا ہے، کتنے خوشی کے آثار ہوتے ہیں. اچانک اولے آتے ہیں، اچانک طوفان آتا ہے، سب کچھ اڑا کر لے جاتا ہے. اب وہ کسان سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت برباد کی، ہم نے اتنی محنت کی. اچھا، ہم نے تدبیر بھی کی، ہم نے تدبیر بھی پریکاشنری سارے میجرز بھی کیے، لیکن اس کے باوجود وہ تباہ ہو گئی. وہ پروردگار، وہ خالق و مالک جو ہم پر مہربان ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ اکٹھا کرنے والا رزق یہ اس میں سے عشر غریبوں کو نہیں دے گا، یا کوئی اور وجہ، یا یہ کہ اس کے پاس اگر اس کے پیسے آ گئے تو یہ بےہودگی اور بے حیائی کے لیے محافل قائم کرے گا. اس لیے ہمیں یا وہ کسی ابتلا میں مبتلا کر کے اس کے درجات بلند کرنا مقصود ہو، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن کچھ بھی مطلب اس میں ہو سکتا ہے. نیت، اسی لیے کہا گیا کہ نیت المومن خیر من عمل. عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست لے کر اللہ کی جانب بڑھو، اس کی رحمت لپک لپک کر انسان کو لے. بات آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب، اب ایک کیٹیگری وہ ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ کیٹیگری ہے. میرا خیال ہے کہ اس پورے پروگرام کا اگر میں کرکس کہوں تو یہ سوال ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے جو مولدین ہیں ان کا بھی کلیم یہ ہوتا ہے صاحب کچھ بھی نہیں ہے، سب ماسٹر پلان بنا ہوا ہے پورا. ہم جو کر رہے ہیں مثال کے طور پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم جو شراب پی رہے ہیں یہ ایک ماسٹر پلان کا حصہ ہے جی. ہم جو بدکاری کر رہے ہیں ماسٹر پلان کا حصہ ہے معاذ اللہ. ہم جو سود لے رہے ہیں ماسٹر پلان کا حصہ ہے. ایون ہم جو رشوتیں لے رہے ہیں، لوگوں کی گردنیں مار رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، جتنے گناہ کے کام ہم کر رہے ہیں یہ بائی ڈیفالٹ اس ماسٹر پلان کا حصہ، اور ہم بیسکلی اس کے ہرکارے ہیں، ہم اسی پلان پہ چل رہے ہیں. تو اگر یہ کہہ دینا کہ میری تقدیر میں تو صاحب یہ لکھا ہوا تھا جو میں کر رہا ہوں، میں اس سے ہٹ کہاں سکتا ہوں، تو پھر کہاں پہ کھڑے ہیں ذرا بتائیے. جنید بھائی، بنیادی طور پہ ہمیں اپنی زندگی میں اگر ہم تھوڑا سا ڈیپلی کنسنٹریٹ کریں اور مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہیں. یہ تو سب لیم ایکسکیوزز ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کے معاملات 2 طرح کے رکھے ہیں.
کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں وہ آپ نے انٹرو میں مولا کائنات کا واقعہ عرض کیا, کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں. ہاں صحیح ہے. مثال کے طور پہ زندگی اور موت نہیں اختیار, انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. قرآن مجید نے چیلنج کیا, کس کی اولاد بن کے آئیں گے یہ بھی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. اگر تم کہتے ہو کہ کوئی سسٹم نہیں, کوئی نظام نہیں, کوئی سوال جواب نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں, تو اس جاتی روح کو پلٹا کے دکھا دو. اب یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحت اور مرض, بیماری یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کہ اب کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اب دیکھیے نا کہ کوئی بندہ کہے کہ نہیں میرے اختیار میں ہے کہ میں اسے نہیں لگنے دوں گا یا میں اسے, مطلب یہ تو اس کے اختیار میں, اس معاملے میں تو انتہائی بے اختیار ہو گیا نا انسان. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, نظر آنے والے وائرس اللہ رب العالمین نے دکھایا ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں جو تیرے اختیار میں نہیں. بارش کا برسنا ہے, ٹھیک ہے, سینکڑوں بار ایسا ہوا ہے کہ موسمیاتی جو پیشین گوئی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور بالکل اس کے برعکس ہو جاتا ہے. اچھا میں اگر آپ کو 101 کر دوں, اس وقت فرض کیجئے کہ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے ہو سکتا ہے کوئی ایسا ویور ہو جو اسی سوچ سے بیٹھا ہوا ہو کہ جی میں جو جتنے بھی گناہ کر رہا ہوں یہ تو میں بائی ڈیفالٹ کر رہا ہوں, میں جو لکھا ہوا ہے میں اس پہ چل رہا ہوں, صاحب میرا کیا قصور ہے اس میں. میں وہی عرض اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ کچھ امور ایسے ہیں جو اختیار میں نہیں ہیں اور کچھ امور ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسان کے اختیار میں دیے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ قرآن نے کہا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ, تم نے اپنی آخرت کو چننا ہے یا دنیا کو چننا ہے, یہ تمہارے اختیار میں دیا گیا ہے. آخرت کو سنوارنا ہے تو سچ کی راہ پہ چلنا ہوگا, دنیا کو سنوارنا ہے تو وہ جھوٹ کے ذریعے تمہیں دنیا بے شمار مل جائے گی. آخرت کو سنوارنا ہے تو رزق حلال کمانا ہوگا, اور اگر تم نے دنیا کو بہتر بنانا ہے تو رشوت, حرام خوری, اس کے کئی راستے تمہیں کھلے مل جائیں گے. قرآن مجید نے کہا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, فرمایا تمہاری مرضی ہے, تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے, جو چاہے حالت کفر میں رہے. یہ وہ چیزیں جو انسان کے اختیار میں دی گئی ہیں. یعنی میری تقدیر میں گناہ کرنا نہیں لکھا, بے شک بے شک تقدیر میں نہیں لکھا ہوا, یہ انسان کے اختیار میں دیا گیا ٹھیک ہے کہ اس نے نیکی کی راہ کو چننا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, رب نے دونوں راستے دکھا تو دیے ہیں. میں اس پہ بلکہ وہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا, اس سے بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی. کہتے ہیں ہم جنت بقیع الغرقد میں, جنت البقیع میں ہم ایک جنازے پہ اکٹھے تھے, تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, تو آپ اس چھڑی کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے, ہم بھی سارے ارد گرد بیٹھ گئے, اور آپ زمین کو نا کرید رہے ہیں اس چھڑی کے ساتھ. تو وہاں پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا مکان جنت میں ہونا ہے یا جہنم میں ہونا ہے, یہ نہ لکھ دیا گیا ہو. اچھا. پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہ لکھ دیا گیا ہو کہ وہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے, اچھا, وہ شقی ہے یا سعید ہے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اس لکھے ہوئے پہ اکتفا کر کے عمل چھوڑ نہ دیں. ہاں یہ بات, ہم عمل چھوڑ نہ دیں, یہ بتائیے. جب لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم اسی پہ بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیتے ہیں. پھر جو اللہ نے لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق, جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں ملحدین کا جو ایک آرگومنٹ ہے یا گناہگاروں کا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کتنے خوبصورت انداز میں ایڈریس کیا. آپ نے فرمایا نہیں, عمل نہیں چھوڑنا. اچھا. فرمایا اس لیے کہ ایک اہل شقاوت ہیں اور ایک اہل سعادت ہیں. ٹھیک ہے. فرمایا جو اہل شقاوت ہیں ان کے لیے عمل شقاوت کی طرف جانے والے آسان ہوتے ہیں, وہ ان کو ہمیشہ چوائس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اہل سعادت ہیں ان کے لیے رب ذوالجلال جو ہے وہ نیکی کی راستے اور نیکی کی راہیں آسان کرتا ہے. تو یہ اہل شقاوت اور سعادت ہوئے کیسے؟ بائی برتھ ہوئے, بائی چوائس اوکے, یہ ہے نا بات, بائی چوائس ہوئے, لیکن اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ اس کو لکھ دیا کہ یہ اہل شقاوت ہے, اہل سعادت ہے. اہل شقاوت اور سعادت انہوں نے رب کے فیصلے سے نہیں بننا تھا, لیکن اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا کہ بائی چوائس یہ بنے, اپنی چوائس سے بننا تھا, انہوں نے اپنی چوائس سے بننا تھا. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب. اس میں ایک اور جو مجھے ابھی علامہ صاحب جو حدیث مبارکہ بیان کر رہے تھے وہ بھی تو ہے نا کہ جب آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے, 2 کتابیں آپ کے دست مبارک میں تھیں, ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں. دائیں ہاتھ میں جنت تھی, ان کے قبائل, ان کے والدین کے نام, اور قیامت تک جو اس میں تبدیلی نہیں, اور بائیں ہاتھ میں جہنمی, ان کے قبائل, ان کے والدین کے نام, اور قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں. تو یہ وہی بات آ گئی کہ علم کے مطابق لکھ دیا گیا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ عمل کا اختیار آپ کو دے دیا گیا ہے کہ تقدیر کیا ہوگی, تدبیر کیا ہوگی. اس میں یقینی طور پر اس بات کو ہمیشہ ہمارے ناظرین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ تقدیر کے مالک نہیں ہو,
اچھا آپ تدبیر کے مالک، تدبیر کے مالک، ٹھیک ہے، لہٰذا جو کام آپ کا ہے ہی نہیں اس بارے میں آپ کو کوئی بھی سٹیپ نہیں لینا چاہیے، نہ سوچنا چاہیے۔ صحیح۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، آپ کے ذمہ ہے کوشش۔ اچھا، یہ کوشش کریں، آپ اچھی کریں گے تو اس کا رزلٹ اچھا آ جائے گا، بری کریں گے تو برا رزلٹ آ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی بھی انہی چیزوں سے لبریز نظر آتی ہے۔ وہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف سفر فرما رہے تھے تو راستے میں رکے کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، بتائیے، وہ تو بڑا کمال۔ تو وہاں پر یہی ہوا کہ جب آپ نے مشاورت کی، 3 گروپوں سے آپ نے اس جو لشکر کے اندر تھے ان سے بار بار مشورہ کیا، پہلے مہاجرین سے، پھر انصار سے، اور اس کے بعد جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے ان سے مشورہ کیا، تو لاسٹ میں ان کا مشورہ قبول کیا۔ جب آپ واپس جانے لگے کہ میں آگے نہیں جاتا چونکہ طاعون ہے اور لوگ مر رہے ہیں، میں واپس جا رہا ہوں، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہنے لگے اتفروا من قدر اللہ، عمر آپ اتنے بڑے خلیفہ اور پھر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ میں تقدیر سے نہیں بھاگ رہا، افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، میں قضاء کی طرف سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور اسی کو رکھنا چاہیے کہ ہم دیکھیے رزق ہے، رزق کے اندر بھی یہ ہے، 2 قسمیں رکھ دی ہیں، ایک رزق وہ ہے جو ہم نے کمانا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رزق وہ ہے جو ہمارے حلق سے نیچے جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوشش کرو، ان لمیٹڈ ہے، جتنی محنت کرو گے لیس للانسان الا ما سعی وہ آپ کو ملے گا۔ اب جو حلق سے نیچے جانا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، اب اس میں بھی آپ کا اختیار ہے، چاہو تو حلال کر کے نیچے اتارو، چاہے تو تم حرام کر کے گزارو، وہ جانا ہی جانا ہے، وہ آخری موت کی ساتھ میں بھی انسان کھاتا ہے، وہی تمہاری تقدیر بن جائے گی جو اچھی یا بری ہوگی۔ اس کو یوں سمجھوں میں، ایک بات اور وضاحت کرتے ہیں، بہت ضروری ہے اس موقع پہ، کیونکہ پھر ہم چلے جائیں گے مشورے اور استخارے کے موضوع پہ، کہ وہ جو سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جس میں آپ نے بہت ہی انداز سے فرمایا کہ تقدیر پہ بحث نہیں کرو، ذرا وہ بتائیے۔ وہ اسی طرح ہے، آپ نے اس عمل کو شیطان کا عمل قرار دیا، بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کی آپ نے جو تربیت کرتے ہوئے اور ان کو تعلیم عطا کرتے ہوئے یہ چیز فرمائی کہ یہ شیطان آتا ہے تمہارے پاس جو تم سوچتے ہو کہ میں مثلا میں ہوں، میرے سے پہلے کون تھا؟ میرا باپ تھا، اس سے پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے آدم تھے، آدم سے پہلے کون تھا؟ فرشتے، اور ان فرشتوں سے پہلے، یہ کرتے کرتے تمہیں یہ لے جاتا ہے کہ کس کس نے کس کس کو پیدا کیا، آخر میں تمہیں اللہ کی ذات تک لے کے جائے گا، اور پھر تم یہاں پہ کفر شروع کر دو گے اس بات پر کہ اچھا اللہ نے سب کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے تقدیر لکھ دی تو اللہ کی اپنی تقدیر کس نے لکھی؟ انہی باتوں پہ آ کے آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اور میں وہ جو پچھلی ٹرم میں کہا تھا، میں ایک آدھ واقعہ اختصاراً عرض کر دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ بزرگان دین نے اس چیز کو کیسے اپنے اوپر اپلائی کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خاص لوگوں میں سے ملا طاہر بندگی تھے، وہ آئے آپ کے بیٹوں کے استاد تھے، تو اب یہی ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے جو بھی پیشانی کا ذکر ہوا کہ شکاوت لکھی ہوئی ہے، میں نے دیکھ لیا لوح محفوظ پہ شکاوت لکھی ہے، تو لوگ رونے لگے، منت کرنے لگے کہ اس کو بدلیے، آپ دعا کرتے 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 وہاں تک بات گئی کہ آپ نے اللہ سے عرض کی، اللہ نے دعا کو اجاب قبولیت دیا اور ان کی شکاوت کو سعادت میں بدلا۔ اب کچھ لوگ کہنے لگے اگر لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا تو بدل کیسے گیا؟ آپ نے اس کی وضاحت دی وہ دوسرے واقعے کے ساتھ جو آپ کے مکتوبات شریف میں ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ لوح محفوظ کے اندر فرشتوں کے پاس یہی تھا، لیکن اللہ کے پاس معلق تھا، وہ ہم نے التجائیں کی، اللہ نے اس کو تبدیل۔ درست، میرا خیال ہے خاصی جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت ہی کنکریٹ قسم کی گفتگو ہو گئی، ہم سراحت گفتگو ہو گئی۔ ناظرین کرام، بس آپ بھی سیری کیجئے، ہم بھی سیری کرتے ہیں، جب لوٹیں گے تو استخارے کے موضوع پہ بات کریں گے، اور یہ بڑا آپ کا ایک ٹچی موضوع ہے، کیونکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بستے ہیں بہت سے لوگ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے، کہیں اور سے کرواتے ہیں، بہت سے لوگ کہیں اور سے کرواتے ہیں، رزلٹس کچھ اور آتے ہیں، صورتحال بدل جاتی ہے، تو یہ ایک بڑی عجیب سچویشن ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ استخارہ کرنا کیسا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے۔ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔